نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ موتا امام محمد کا جو آج ہم نے باب پڑھنا ہے وہ ہے باب المستحاضتی، استحاضہ والی عورت کے احکام۔ ان کے متعلق حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ سے کچھ احادیث نقل فرمائی ہیں جو آج کے سبق میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ استحاضہ کو سمجھنا ہو تو میں بہت مختصر انداز میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ استحاضہ کا لفظ حیض سے نکلا ہے۔ عورتوں کو کچھ ایام ہر ماہ میں خون جاری ہوتا ہے جسے حیض کہا جاتا ہے۔ حیض کا مطلب ہوتا ہے سیلان، جاری ہونا، خون کا جاری ہو جانا۔ اور اسی حیض میں جب الف اور سین کا اضافہ ہو جاتا ہے، استحاضہ جب اسے کہتے ہیں تو اس لفظ کے اندر پھر شدت والا معنی آ جاتا ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، شدید ترین سیلان، یعنی خون کا بہت زیادہ بہنا، کثرت کے ساتھ بہنا، یہ استحاضہ کہلاتا ہے۔ حیض کے ایام متعین ہوتے ہیں، کم سے کم 3 دن ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں، لیکن استحاضہ کے ایام مقرر نہیں ہوتے۔ یہ ایک بیماری ہوتی ہے اور خواتین کو عمومی طور پر اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی کے متعلق کچھ احادیث ہیں جو آج آپ کے سبق میں آئیں گی۔ روایات دیکھیں، پھر میں انشاءاللہ بات آپ کے سامنے مزید وضاحت کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ اخبارنا مالک حدثنا نافع عن سلیمان بن یسار عن ام سلمة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستفتت لها ام سلمة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لتنظر الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستسفر بثوب فلتصلي۔ اخبارنا مالک حدثنا نافع عن سلیمان بن یسار۔ امام مالک رحمہ اللہ نے امام نافع سے، انہوں نے سلیمان بن یسار سے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کی۔ ان امرأة كانت تهراق الدم على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کثرت کے ساتھ خون آتا تھا، یعنی استحاضہ ہوتا تھا۔ اس کے بارے میں حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مہینے جتنے دن اور رات اسے پہلے حیض آتا ہے وہ حیض شمار ہوگا، اور اس کے بعد استحاضہ کا حکم ہوگا۔ حیض کے دنوں کی مقدار اسے نماز معاف ہے، اور جب یہ دن گزر جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر کے خون کو کسی کپڑے وغیرہ کے ذریعے سے روک کر نماز پڑھ لے۔ یہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے حدیث پاک حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل فرمائی ہے۔ اب اس روایت کے اندر تذکرہ ہے ایک خاتون کا
کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھیں اور انہیں کثرت کے ساتھ استحاضہ ہوتا تھا، کثرت کے ساتھ خون بہتا تھا۔ محدثین نے ان خواتین کے نام بھی شمار کیے ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بیماری لاحق تھی۔ بعض محدثین نے ان کی تعداد 12 بتلائی ہے اور بعض محدثین نے ان کی تعداد 9 بتلائی ہے کہ 9 خواتین ایسی تھیں اور باقاعدہ ان کے نام بھی موجود ہیں جنہیں استحاضہ کی بیماری لاحق تھی۔ تو ایک خاتون ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں استحاضے کا مسئلہ ہوا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھئی اب وہ عورت کیا کرے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مہینے جتنے دن اور رات اسے پہلے حیض آتا ہے، اس مہینے میں بھی اتنے ہی ایام حیض کے شمار ہوں گے۔ اس کے بعد استحاضہ کا حکم ہوگا، حیض کے دنوں میں اسے نماز معاف ہوگی، اور جب یہ ایام گزر جائیں گے، جو حیض کے ایام ہیں وہ گزر جائیں گے، تو وہ غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد اس خون کو روکنے کے لیے کسی کپڑے وغیرہ کا استعمال کرے اور نماز پڑھتی رہے۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں جس کا مفہومی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اس کے بارے میں امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبہذا نأخذ وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي إلى الوقت الآخر وإن سأل دمها وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث پر ہمارا عمل ہے کہ استحاضہ والی عورت ہر نماز کا وقت آنے پر وضو کر لے اور نماز کے آخر وقت تک نماز پڑھتی رہے اگرچہ اس کا خون جاری ہو۔ یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ دیگر فقہا کے اور بھی مذاہب ہیں، ائمہ اربعہ کا یہی مذہب ہے جس پر حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے نشاندہی فرمائی ہے اور جس کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب فرمایا ہے۔ یہی مذہب سب سے زیادہ بہترین ہے اور یہی سب سے زیادہ قابل عمل ہے۔ اس پر حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ، احمد بن محمد بن سلامہ بن سلمہ الازدی الحجری المصری الطحاوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب شرح معانی الآثار میں بہت ساری روایات بیان فرمائی ہیں اور ہر ایک کے مذہب کی دلیلوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی لیے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث پر ہمارا عمل ہے اور ہم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ استحاضہ والی عورت جب وہ ایام حیض سے پاک ہو جائے تو وہ ایک مرتبہ غسل کر لے، بعد میں اس کو روزانہ غسل کرنے کی یا ہر نماز کے لیے غسل کرنے کی ضرورت نہیں، بس ایام حیض گزرے مکمل ہوئے تو اس نے غسل کر لیا۔ اب اس کے بعد بیماری والا خون جاری ہے، اس بیماری والے خون کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے ایک مرتبہ وضو کر لے اور پھر اس وقت میں اس نماز کو جتنی دیر مرضی ادا کرتی رہے، اگرچہ اس کا خون بھی جاری ہو تب بھی وہ نماز پڑھتی رہے، اس کی نماز قابل قبول ہے۔ لیکن ایک مسئلہ اور بھی ذہن نشین فرما لیجئے، اس کی بھی احادیث کے اندر صراحت موجود ہے، شرح معانی الآثار میں روایات موجود ہیں۔ اگر کوئی اور عذر اس دوران اس کو پیش آ جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک عذر تو اس کا خون آنے والا ہے نا، اس میں تو وہ نماز پڑھتی رہے گی، اس سے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں پیش آئے گا، وہ نماز پڑھتی رہے، ایک مرتبہ وضو کر لیا، اس وضو سے پورے وقت میں یعنی ظہر سے لے کر عصر تک اگر وہ نمازیں پڑھتی رہیں، نفل ادا کرتی رہیں تو ان کے وضو پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوگی، نہیں ٹوٹے گا وضو۔ لیکن اگر اسی دوران ہوا خارج ہو جائے، اسی دوران اگر نماز میں انہوں نے قہقہہ مارا، اور نماز ظاہر ہے قہقہہ لگانے سے ٹوٹ جاتی ہے نا، وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ چیزیں
ایک الگ چیز ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ رہا ہے، تو اس بنیاد پر علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں روایات کی روشنی میں کہ اب اس کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا، لیکن خون کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگلی روایت دیکھیں۔ اخبارنا مالکن اخبارنا سمی مولا ابی بکر بن عبد الرحمن القعقاع بن حکیم وزید بن اسلم ارسلاه الى سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالی يسأله عن المستحاضة كيف تغتسل فقال سعيد تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استثفرت بثوب۔ اخبارنا مالکن اخبارنا سمی مولا ابی بکر بن عبد الرحمن القعقاع بن حکیم وزید بن اسلم ارسلہ الی سعید بن المسیب۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں مسئلہ بیان کیا سمی نے۔ سمی جو مولا ہیں ابی بکر بن عبد الرحمن کے، انہوں نے یہ حدیث پاک سنی قعقاع بن حکیم اور زید بن اسلم سے کہ ان دونوں نے ایک بندے کو بھیجا حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کی جانب کہ وہ جا کر ان سے استحاضہ والی عورت کے بارے میں سوال کریں کہ وہ استحاضہ والی عورت کیف تغتسل کیسے غسل کر سکتی ہے۔ قال سعید، حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے فرمایا ایک طہر سے لے کر دوسرے طہر تک غسل کرے۔ طہر کس کو کہتے ہیں؟ پاکیزگی کو، طہارت کو، یعنی ایام حیض سے فراغت کے بعد عورت غسل کر لے اور دوبارہ حیض کے آنے تک وہ پاکیزہ شمار ہوگی، اس کے لیے یہی ایک غسل طہارت والا غسل سمجھا جائے گا حیض کے مسئلے میں۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور وجہ سے اس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے اس کا مسئلہ یہاں نہیں بیان کیا جا رہا، اچھے طریقے سے بات سمجھنی ہے۔ تغتسل من طہر الی طہر، یہاں جو دو طہر کا لفظ استعمال ہوا ہے دو مرتبہ، یہ ایک حیض سے فراغت کے بعد دوسرے حیض کے آنے تک کی نشاندہی کر رہا ہے۔ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، اس دورانیے میں وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، پھر اگر خون غالب ہو جائے یا بہت زیادہ ہو جائے تو کسی کپڑے وغیرہ سے اسے اچھے طریقے سے روک لے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے سمی سے، انہوں نے قعقاع بن حکیم اور زید بن اسلم سے یہ بات سنی کہ وہ دونوں حضرات حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی کو بھیجتے ہیں جو استحاضہ والی عورت کے بارے میں ان سے سوال کرتا ہے کہ وہ کیسے غسل کریں۔ تو حضرت امام سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے فرمایا ایک طہر سے لے کر دوسرے طہر تک وہ غسل کر لے اور ہر نماز کے لیے وضو کر لے، پھر اگر خون غلبہ پا جائے تو کسی کپڑے وغیرہ سے اچھے طریقے سے اسے روک لے۔ یہ حضرت امام سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے فتویٰ بیان کیا ہے استحاضہ والی عورت کے بارے میں کہ اس کے لیے صرف ایک غسل ہوگا کہ جب ایام حیض ختم ہوئے تو غسل کر لے، اس کے بعد ہر نماز کے لیے وہ وضو کرتی رہے، اگر خون نکل رہا ہے تو اسے کسی کپڑے کے ساتھ روک لیا جائے، رکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر جاری رہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس پر میں پہلے آپ کے سامنے حدیث پاک بیان کر چکا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی اگرچہ تمہارا خون نماز پڑھنے والی چٹائی کے اوپر ہی کیوں نہ گر رہا ہو تم پھر بھی اپنی عبادت کو جاری رکھو۔ یہ استحاضہ والی عورت کے لیے مسئلہ ہے۔ قال محمد، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں تغتسل اذا مضت ایام اقرائها ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي تأتيها ایام اقرائها فتدع الصلاة فاذا مضت اغتسلت غسلا واحدا ثم توضأت لكل وقت صلاة وتصلي حتى يدخل الوقت الآخر ما دامت تردم وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی والعامة من فقہائنا۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں
جب مستحاضہ عورت کے ہے استحاضہ والی عورت کے ایام حیض گزر جائیں پھر وہ ہر نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھتی رہے۔ مضت گزرنا، ایام اقرائها، اقراء قروءن سے لفظ نکلا ہے، ثلاثۃ قروءن قرآن کریم کی آیت ہے۔ جب ایام حیض گزر جائیں پھر وہ ہر نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھتی رہے یہاں تک کہ دوبارہ ایام حیض آ جائیں، پھر ان دنوں میں نماز چھوڑ دے جب ایام حیض آ جائیں، اور جب یہ دن گزر جائیں یعنی ایام حیض گزر جائیں تو ایک مرتبہ غسل کرے، پھر ہر نماز کے وقت میں ایک مرتبہ وضو کر کے اس نماز کے آخری وقت تک جو چاہے نماز فرائض میں سے یا نوافل میں سے ادا کرتی رہے۔ یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک اس کا خون لگاتار آ رہا ہو۔ یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور عام فقہا کا قول ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اگلی روایت دیکھیں۔ اخبرنا مالکن اخبرنا ہشام بن عروہ عن ابیہ قال لیس علی المستحاضۃ ان تغتسل الا غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك للصلاة۔ اخبرنا مالکن اخبرنا ہشام بن عروہ عن ابیہ قال لیس علی المستحاضۃ ان تغتسل الا غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك للصلاة۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے یہ بات سنی کہ مستحاضہ کے لیے صرف ایک مرتبہ غسل فرض ہے، پھر اس کے بعد ہر نماز کے لیے صرف وہ وضو ہی کرے گی۔ یہ مسئلہ بار بار امام مالک رحمہ اللہ اس لیے بیان فرما رہے ہیں اور امام محمد رحمہ اللہ اس کو بار بار اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ چند ایک فقہا کا یہ مذہب بھی ہے کہ عورت کے لیے ہر نماز میں غسل کرنا لازم ہے۔ استحاضہ والی عورت کے لیے ہر نماز کے وقت میں غسل کرنا لازم ہے، اس لیے بار بار یہ لفظ آ رہے ہیں الا غسلا واحدا، الا غسلا واحدا، ایک مرتبہ غسل کر لے۔ تغتسل من طہر الی طہر، ایک دفعہ حیض ختم ہو گیا غسل کر لے، اگلے حیض کے آنے تک یہ غسل اس کے لیے کافی ہے۔ یہ ایسے ہی خامخواہ الفاظ نہیں استعمال ہو رہے، بعض حضرات کا یہ مذہب ہے، اس لیے امام محمد رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے اس قسم کی روایات کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ غسل کرے، نمازوں کو اس طرح سے آپس میں ملائے کہ نمازیں حقیقی طور پر آپس میں نہ مل رہی ہوں، اپنے اپنے وقت پر ہی ہوں۔ اس کی مثال ظہر کو لیٹ کر کے پڑھیں، عصر کو جلدی پڑھیں، ظہر کو آخری وقت میں پڑھیں، عصر کو ابتدائی وقت میں پڑھیں، ان دونوں نمازوں سے پہلے ایک مرتبہ غسل کر لیں۔ پھر مغرب اور عشاء کو، مغرب کو لیٹ کر کے عشاء کو جلدی کر کے پڑھیں، ان 2 نمازوں کے لیے ایک غسل کر لیں۔ پھر فجر کی نماز کے لیے غسل کرے۔ استحاضہ والی عورت 3 مرتبہ غسل کرے۔ بعض روایات یوں بھی آتی ہیں اور بعض حضرات کا یہ بھی مذہب ہے، لیکن ائمہ اربعہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں اور عام طور پر فقہا کا یہی مذہب ہے کہ استحاضہ والی عورت ایک مرتبہ غسل کرے، جب اس کے ایام حیض ختم ہو جائیں تو وہ غسل کر لے۔ اب یہ پاکیزہ ہے، اب اس کے پاس خامد آنا چاہے تو اجازت ہے، اس کی نمازیں بھی اس کو ادا کرنی پڑیں گی، اس کے روزے بھی اس کو رکھنے پڑیں گے، اور اس کا حکم بالکل عام عورت جیسا ہو جائے گا جس کے ذمے شریعت کا ہر مسئلہ اور ہر حکم ہوتا ہے۔ لیکن ایک اضافی چیز ہے کہ اس کو بیماری کی وجہ سے خون جاری ہو رہا ہے، اس خون کے جاری ہو جانے کی وجہ سے اس کو عذر میں سمجھتے ہوئے ہم ہر نماز کے لیے ایک مرتبہ وضو کرنے کی اجازت دیں گے، اس کے بعد بے شک خون جاری رہے، اس خون کے جاری ہونے سے اس کے وضو پر کوئی اثر نہیں مرتب ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ مستحاضہ کے بارے میں مسئلہ ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
پھر بھی اگر کسی کو بات نہ سمجھ میں آئے تو وہ پوچھ لیں، انشاءاللہ میں اسے مزید وضاحت کے ساتھ عرض کر دوں گا۔ دوسرا باب ہے باب المرأتی تری الصفرۃ والقدرۃ۔ باب المرأتی تری الصفرۃ والقدرۃ، عورت زرد رنگ یا مٹیالہ رنگ کا خون دیکھے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ زرد رنگ یا مٹی والا رنگ، اس قسم کا خون ظاہر ہو رہا ہو تو اس کے بارے میں پھر کیا احکامات ہیں؟ اس پر حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے 2 احادیث بیان کی ہیں امام مالک رحمہ اللہ کی سند سے، ذرا وہ دیکھیں۔ اخبارنا مالکن اخبارنا علقمۃ بن ابی علقمہ عن امہ مولات عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت کان النساء یبعثن الی عائشہ بالدرجۃ فیہا الکرسف فیہ الصفرۃ من الحیض فتقول لا تعجلن حتی ترین القصۃ البیضاء ترید بذلک الطہر من الحیض۔ دوبارہ دیکھیں، اخبارنا مالکن اخبارنا علقمۃ بن ابی علقمہ عن امہ مولات عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت کان النساء یبعثن الی عائشہ بالدرجۃ فیہا الکرسف فیہ الصفرۃ من الحیض فتقول لا تعجلن حتی ترین القصۃ البیضاء ترید بذلک الطہر من الحیض۔ امام مالک رحمہ اللہ نے علقمہ سے، انہوں نے اپنی والدہ سے جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ باندی ہیں، ان کے حوالے سے یہ بات بیان کی کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ام المومنین ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ عورتیں زرد خون سے آلودہ روئی ڈبیا میں رکھ کر دکھانے کے لیے حضرت عائشہ کے پاس بھیجتیں۔ زرد رنگ سے آلود، خون سے آلود روئی ڈبیا میں رکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجتیں۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ اس حالت میں عورت نماز پڑھے یا نہ پڑھے، ہمیں اس طرح کا خون آ رہا ہے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جلدی نہ کرو، لا تعجلن، جلدی نہ کرو یہاں تک کہ تم سفید پانی نہ دیکھ لو، حتی ترین القصۃ البیضاء، یہاں تک کہ تم سفید پانی نہ دیکھ لو۔ اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد وہ سفید مادہ تھا جو حیض کے اختتام پر آتا ہے۔ ترید بذالک الطہر من الحیض، اس سے مراد وہ مادہ تھا جو حیض کے اختتام پر آتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے حضرت علقمہ کے حوالے سے، انہوں نے اپنی والدہ سے، انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات بیان کی کہ عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خون سے آلودہ روئی ڈبیا میں رکھ کر دکھانے کے لیے بھیجتیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی عورتوں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ تم سفید پانی نہ دیکھ لو۔ اور وہاں سفید پانی سے کون سا پانی مراد ہے؟ ترید بذالک الطہر من الحیض، اس سے مراد وہ سفید مادہ ہے جو حیض کے اختتام پر آتا ہے۔ قال محمد، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وبہذا ناخذ، یہی ہمارا مذہب ہے۔ لا تطہر المرأة ما دامت ترى حمرة او صفرة او قدرة حتى ترى البياض خالصا وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارا بھی یہی مذہب ہے کہ عورت جب تک سرخ، زرد یا مٹیالہ خون دیکھتی ہے تو وہ پاک نہیں ہوتی۔ لا تطہر المرأة ما دامت ترى حمرة او صفرة او قدرة حتی ترى البیاض خالصا، یہاں تک کہ خالص سفید رنگ نہ وہ دیکھ لے۔ یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ اسے کیا بات سمجھ میں آئی کہ اگر عورت کو کسی بھی رنگ کا خون آ رہا ہے تو وہ پاکیزہ شمار نہیں ہوتی یہاں تک کہ خالص سفید پانی اسے نہ نظر آ جائے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس پر روایت بھی آپ کے سامنے آ گئی اور مذہب بھی آپ کے سامنے واضح ہو گیا۔
پھر امام مالک رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث بیان کی، اخبرنا مالکن اخبرنا عبد اللہ ابن ابی بکر عن عمته عن ابنة زید بن ثابت انه بلغها ان نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل فينظرن الى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا۔ اخبرنا مالک اخبرنا عبد اللہ بن ابی بکر عن عمته عن ابنة زید بن ثابت انه بلغها ان نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل فينظرن الى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے عبداللہ بن ابی بکر سے، انہوں نے اپنی پھوپھی سے، عمتی ہی اپنی پھوپھی سے، اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سے، بیٹی سے یہ بات سنی کہ انہیں یہ بات پہنچی، انہیں یہ خبر ملی کہ عورتیں رات کو چراغ جلا کر دیکھتی ہیں کہ وہ حیض سے پاک ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی، تو وہ اسے معیوب سمجھتی تھیں اور کہتی تھیں کہ صحابہ کرام کی عورتیں ایسا نہیں کیا کرتی تھیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے عبداللہ بن ابی بکر سے، انہوں نے اپنی پھوپھی جان سے، انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے حوالے سے یہ بات بیان کی کہ جب انہیں یہ خبر ملی کہ عورتیں رات کو چراغ جلا کر دیکھتی ہیں کہ وہ حیض سے پاک ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی، تو وہ انہیں معیوب سمجھتی تھیں، قابل عیب چیز سمجھتی تھیں، اور فرمایا کرتی تھیں کہ صحابہ کرام کی عورتیں ایسا نہیں فرماتی تھیں، وہ انتظار کرتی تھیں یہاں تک کہ انہیں سفیدی نظر آ جاتی تو پھر وہ اپنے آپ کو غسل سے پاک کر لیا کرتی تھیں۔ یہاں اس روایت کے اندر جو عورتوں پر تعجب کا اظہار ہو رہا ہے، جو راتوں کو اٹھ کر چراغ جلا کر حیض کے خون کو دیکھتی تھیں، تو تعجب اس بنا پر ہے کہ اگر انہیں حیض سے نکلنے اور نماز شروع کرنے کی خوشی ہے تو حیض کا رنگ دیکھنا رات کی بنسبت دن کے وقت زیادہ واضح ہوتا ہے، دن کے وقت امتیاز زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ خون کا رنگ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین، صحابہ کرام کی ازواج، ان سے زیادہ نیکی کا لالچ رکھنے والی خواتین تھیں، وہ راتوں کو اٹھ کر چراغ جلا کر اس قسم کے معاملات نہیں کرتی تھیں، یہاں تک کہ دن کے وقت جب وہ دیکھ لیتی کہ سفید رنگ ظاہر ہو چکا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو پاکیزہ شمار کرتی اور غسل کر لیا کرتی تھیں۔ اس لیے راتوں کو اٹھ کر بار بار اپنے آپ کو دیکھنا یہ طرز نبوت نہیں ہے، اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ دو ابواب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ابواب کے متعلق کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ بیان کر دیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں۔